جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، ستارے بجھ جائیں گے، زمین و آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، تب صرف وہی باقی رہے گا۔ ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر رنگ، ہر روشنی اس کے وجود کی دلیل ہے۔ ہر قانون، ہر حقیقت، ہر ذرے کی ابتدا و انتہا وحدہ لا شریک کے گرد گھومتی ہے۔ تھیوری آف ایوری تھنگ کو معلوم کرنے کی ایکویژن ہے، فل اینڈ فائنل ڈیسٹنی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تھیوری آف ایوری تھنگ۔ آج دنیا کے بڑے سائنسدان، فلاسفر اور مفکرین ایک ہی سوال میں الجھے ہوئے ہیں: کیا ایسی کوئی واحد حقیقت ہے جو کائنات کے تمام قوانین، تمام مخلوقات اور تمام موجودات کو جوڑتی ہے؟ وہ اس سوال کا جواب تھیوری آف ایوری تھنگ کی صورت میں ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی ایک ایسا جامع نظریہ جو فزکس، کوانٹم، کائناتی ارتقاء اور وقت، خلا، مادہ، شعور اور توانائی کے تمام اسرار کو یکجا کرے۔ لیکن ناظرین، جہاں سائنسدان تجربہ گاہوں میں سرگرداں ہیں، وہاں قرآن ہمیں ایک آیت میں جواب دیتا ہے جو وہ صدیوں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہ اللہ ہی اول ہے اور وہی آخر ہے، اور وہ ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ناظرین، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ حقیقت مطلقہ کا تعارف ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس میں تھیوری آف ایوری تھنگ کا مفہوم پنہا ہے، یعنی اول برابر ہے آخر کے اور ظاہر برابر ہے باطن کے، یعنی یہ تھیوری آف ایوری تھنگ کو معلوم کرنے کی ایک بنیادی ایکویژن ہے، مطلب فل اینڈ فائنل ڈیسٹنی ہے۔ اس سے مراد کہ جب زمین، آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کچھ بھی نہیں تھا، تو سب سے پہلے اللہ موجود تھا، اور جب زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے فنا ہو جائے گا، یعنی جب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تو صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ وہی اول ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ کائنات کے وجود سے پہلے جو تھا وہ اللہ تھا۔ زمان و مکان کا آغاز بھی اسی کے حکم سے ہوا، یعنی ابتدا کا مرکز اللہ ہے، نہ کوئی سبب اس سے پہلے اور نہ کوئی وجود اس کے بعد اور نہ کوئی وجود اس کے بغیر۔ فزکس میں بگ بینگ سے پہلے کا لمحہ ایک مہمہ ہے۔ یہ جیسے بگ بینگ کو ہی ہم لے لیں، جیسے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جب زمین اور آسمان کچھ بھی نہ تھا تو یہ ایک کائنات ایک نقطے میں بند تھی، جس سے ایک عظیم دھماکہ ہوا جس سے ہر چیز وجود میں ہے۔ یہ ایک محض تصور ہے، کیونکہ مادے کے بغیر اتنے بڑے دھماکے کا ہونا ناممکن ہے۔ فرض کریں اگر یہ دھماکہ ہوا تو اس سے پہلے کیا تھا؟ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ اور بگ بینگ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ بلکہ جو بگ بینگ کی تھیوری کی پریڈکشن ہے، جو کائنات میں مائکرو ویو کے ڈیٹیکشن سے ثابت ہوئی ہے، وہ اس کائنات کے ایکسپینشن کی انرجی کا ثبوت ہے۔ یعنی ہمیں بگ بینگ سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جو بالکل صحیح ہے بگ بینگ کے نقطے کے برعکس۔ لیکن اللہ اول ہے جو اس معمے کا جواب ہے، والآخر، وہی آخر ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، ستارے بجھ جائیں گے، زمین و آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، تب صرف وہی باقی رہے گا، یعنی انجام کا مرکز بھی اللہ ہے، مطلب کائنات کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے، یعنی تھیوری آف ایوری تھنگ کا نقطۂ آغاز بھی وہی ہے اور اختتام بھی وہی ہے۔ والظاہر، اور وہ ظاہر ہے، کائنات کی ہر نشانی میں اس کی جلوہ گری ہے، ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر رنگ، ہر روشنی اس کے وجود کی دلیل ہے، اس کا علم، اس کا نظام، اس کی طاقت ظاہر ہے، یعنی ہر سائنسی اصول اس کی حکمت پر ہی تو ہے۔ اور آخر میں ہے والباطن،
وہی باطن ہے۔ جو کچھ انسانی حواس کی گرفت سے باہر ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ کوانٹم دنیا، تاریک مادہ یا ڈارک میٹر، روح، نیت اور دل کی کیفیات، یہ سب اس کی باطنی صفات میں داخل ہیں۔ یعنی جو سائنس کی نظر سے اوجل ہے وہ بھی اس کے دائرہ قدرت میں ہے۔ اور اس آیت کا اختتام ہوتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ یہ اس آیت کی جامع مہر ہے، نہ صرف وہ آغاز و انجام ہے، ظاہر و باطن ہے، بلکہ وہ ہر چیز کا منبع ہے۔ سائنس اگر کسی چیز کو دریافت کرتی ہے تو وہ اللہ کے علم میں ایک ذرے سے بھی کم ہے۔ ناظرین، تھیوری آف ایوری تھنگ کوئی نئی تلاش نہیں ہے، یہ وہی سچ ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا۔ کائنات کا کوڈ اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ ہر قانون، ہر حقیقت، ہر ذرے کی ابتدا و انتہا اسی وحدہ لا شریک کے گرد گھومتی ہے۔ بس جان لو یہ قرآن صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو سائنس کو نظریہ دینے والی ہے، فلسفے کو اصل مرکز دکھانے والی ہے اور جو انسان کو اپنے خالق سے جوڑنے والی ہے۔